آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اے آئی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آ گیا۔ چیٹ جی پی ٹی 5 بھی لانچ کر دیا گیا۔ مصنوعی ذہانت اے آئی کی مدد سے بیٹریاں بنائی جانے لگی۔ نئی تحقیقات، کیا خلا میں بھی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے چاند پر جوہری ری ایکٹر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی اسٹار لنک کے بعد کئی چینی کمپنیاں بھی پاکستان آنے کو تیار۔ اور واٹس ایپ کا اپنے صارفین کے لیے نیا فیچر سیفٹی اوور ویو متعارف کروا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی ایک جدید ترین مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی چیٹ بوٹ ہے جسے اوپن اے آئی نامی ادارے نے تیار کیا۔ یہ انسانوں کی طرح بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی آپ اس سے اردو، انگریزی یا کسی بھی زبان میں سوالات کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو سمجھدار اور تفصیلی جوابات دیتا ہے۔ مضامین، کہانیاں، رپورٹس اور ریسرچ پیپرز لکھنے میں مدد کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، پروگرامنگ، کوڈنگ میں مدد دیتا ہے، تعلیمی مشورے دیتا ہے، تخلیقی تحریریں مثلاً شاعری یا لطیفے بھی لکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی سرگرمیاں ہیں اور خدمات ہیں جو وہ آپ کے لیے سر انجام دے سکتا ہے۔ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی کو بنانے والے ادارے کا نام اوپن اے آئی ہے، جو سن 2015 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے بانیوں میں مشہور شخصیات جیسے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک، اوپن اے آئی کے موجودہ سی ای او سیم آلٹمین، گریگ بروک مین، ایلیاس ٹاسکیور اور دیگر شامل ہیں۔ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی 4 جو چیٹ جی پی ٹی کا چوتھا اور زیادہ طاقتور ورژن ہے، اسے 14 مارچ سن 2023 کو عوام کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ورژنز کی اگر بات کی جائے تو جی پی ٹی 1 سن 2018 میں، جی پی ٹی 2 سن 2019 میں، چیٹ جی پی ٹی 3 سن 2020 میں اور چیٹ جی پی ٹی 3.5 2022، جبکہ چیٹ جی پی ٹی 4 مارچ 2023 اور چیٹ جی پی ٹی او مئی 2024 میں لانچ کیے گئے تھے۔ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی او ایک تیز، سستا اور بہتر ورژن ہے، جبکہ او مطلب اس کا یہ ہے کہ اومنی یعنی آواز، تصویر اور ٹیکسٹ سب کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ناظرین، اے آئی کی دنیا میں آج ایک نیا اور تاریخی انقلاب آ رہا ہے اور دنیا کی مقبول ترین اے آئی کمپنی اوپن اے آئی آج ایک بڑے ایونٹ کے ذریعے ممکنہ طور پر اپنی اگلی جنریشن ماڈل چیٹ جی پی ٹی 5 لانچ کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایونٹ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہو جائے گا اور اوپن اے آئی کے یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا، اور اوپن اے آئی کے سی ای او سام آلٹمین نے پہلے ہی اندیا دے دیا کہ آنے والے مہینوں میں کئی زبردست چیزیں متعارف کرائی جائیں گی، جن میں نئے ماڈلز، فیچرز اور پروڈکٹس شامل ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں آج کے اس ایونٹ پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ اور مختلف رپورٹس اور لیکس کے مطابق جی پی ٹی 5 نہ صرف جی پی ٹی 4 کا بہترین ورژن ہوگا، بلکہ یہ رفتار، منطقی سوچ اور مختلف ان پٹ فارمیٹس جیسے وائس، امیج، ممکنہ طور پر ویڈیو کو سمجھنے کی بھی صلاحیت میں نمایاں بہتری لائے گا۔ یہ ماڈل ڈیولپرز اور بزنس صارفین کے لیے بھی زیادہ فلیکسیبل اور یوزر فرینڈلی ہوگا، اور یوز کیسز کے لحاظ سے ایڈجسٹ بھی کیا جا سکے گا۔ جی پی ٹی 5 کے والے سے سب سے زیادہ دلچسپ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ماڈل خودکار طریقے سے کام انجام دے سکے گا، یعنی صارف کو ہر قدم الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس آپ ہدف بتائیں گے اور باقی کام اے آئی چیٹ جی پی ٹی 5 خود کر دیا کرے گا۔ یہ فیچر خاص طور پر پروڈکٹیوٹی، آفس ورک اور ڈیجیٹل اسسٹنس کے میدان میں ایک انقلابی تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ ایک اور اہم فیچر جس کی توقع کی جا رہی ہے چیٹ جی پی ٹی 5 میں، وہ ہے بہتر میموری، جس کی مدد سے ماڈل پرانی باتوں کو بھی یاد رکھ سکے گا اور صارفین کو مسلسل اور ذاتی نوعیت کے جوابات بھی دیتا رہے گا۔ ڈیولپر کمیونٹی بھی جی پی ٹی 5 سے کافی پرجوش ہے، خاص طور پر کوڈنگ، ڈیٹا انالیسز اور کانٹینٹ جنریشن جیسے شعبوں میں بڑی بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ فی الحال اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ جی پی ٹی 5 اوپن سورس ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس ماڈل تک رسائی مفت صارفین کے لیے ممکن ہوگی یا صرف پریمیم سبسکرائبر ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن آج کا دن مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک اہم سنگ میل بن چکا ہے، چاہے آپ ٹیکنالوجی کے شوقین ہوں یا ایک عام صارف۔ یہ ایونٹ دیکھنا یقینی طور پر فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور آج ایک نیا انقلاب چیٹ جی پی ٹی لانچ ہونے جا رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی 5 اس کا نام ہے۔ ادھر ناظرین، سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ مصنوعی ذہانت نے ایسے نئے میٹیریل دریافت کرنے میں مدد کی ہے جو بیٹریوں میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ بیٹری ٹیکنالوجی سے متعلق یہ دریافت پائیدار توانائی رکھنے والی دنیا کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، اور محققین پر امید ہیں کہ بیٹریاں بہتر برقی گاڑیوں کے ساتھ فون جیسی ڈیوائسز کو بھی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور ہماری
موجودہ بیٹری ٹیکنالوجی کو مسائل کا سامنا ہے۔ لیتھیم آئن بیٹریاں جو ہماری زیادہ تر ڈیوائسز چلاتی ہیں نسبتاً کم کثافت کی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ توانائی کھو دیتی ہیں اور ان کو گرمی اور دیگر تبدیلیوں سے خطرات بھی لاحق رہتے ہیں۔ ایک طریقہ جس سے محققین پر امید ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ ملٹی ویلنٹ بیٹریاں ہیں۔ یہ بیٹریاں لیتھیم آئن بیٹریوں کے مقابلے میں آسانی سے دستیاب عناصر سے بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو بنانا سستا اور صاف بھی ہوگا۔ مزید برآں یہ کہ جدید ٹیکنالوجی کا مطلب ہوگا کہ یہ موجودہ بیٹریوں سے زیادہ مؤثر اور زیادہ توانائی ذخیرہ کرنے والی ہوں گی۔ ناظرین یہ تو تھی بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور اب بات ہو جائے خلائی تحقیقات کی۔ دنیا میں تو جنگیں ہو ہی رہی ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ خلا بھی ایک جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے عالمی طاقتوں کے لیے، اور امریکہ کا جو سب سے بڑا خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے ناسا نے حال ہی میں چاند پر جوہری ری ایکٹر نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ فیوژن یا شمسی توانائی پر انحصار کرنے کے بجائے ایک قابل اعتماد مسلسل بجلی فراہم کرنے والے جوہری ماخذ پر مبنی ہے تاکہ چاند پر طویل مدتی انسانی موجودگی ممکن بنائی جا سکے، اور منصوبے کا نام فیژن سرفیس پاور پروجیکٹ ہے جس کا مقصد چاند پر کم از کم 10 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے والا چھوٹا جوہری ری ایکٹر نصب کرنا ہے۔ یہ ری ایکٹر چاند کی جنوبی قطب پر تعینات کیا جائے گا جہاں مستقبل میں انسانی بیس قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور ناسا کا کہنا ہے کہ ری ایکٹر کو چاند پر 2030 تک فعال کر دیا جائے گا جس کا آپریٹنگ دورانیہ 10 سال مسلسل کام کرنے کا ہوگا، اور یہ مکمل طور پر خودکار اور کم دیکھ بھال کے قابل اور تابکار مواد مکمل تحفظ کے ساتھ بند ہوگا۔ اس منصوبے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل چاند پر طویل راتوں کے دوران شمسی توانائی دستیاب نہیں ہوتی اور انسانی مشنز کو مسلسل بجلی درکار ہوتی ہے، اور روشنی زندگی کی بقا سائنسی آلات اور مواصلاتی نظام کے لیے انتہائی اہم ہے، لہٰذا جوہری توانائی محفوظ کرنا مستقل اور موسمی حالات سے آزاد توانائی کا بہترین ذریعہ سمجھی جاتی ہے، اور اس لیے ناسا اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور چین بھی اسی حوالے سے اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے، اور ناسا کے بعد ہو سکتا ہے کہ چین بھی اپنا یہ منصوبہ خلا کے اندر لے کر جائے اور وہاں پر جوہری توانائی کے حوالے سے کوئی پلانٹ لگا دیا جائے۔ ادھر ناظرین ایک حیرت انگیز لمحے میں ناسا کے خلاباز ڈان پیٹیٹ نے ایک طویل المدت ایکسپوجر تصویر شیئر کر دی ہے جس میں زمین، اس کی روشنی اور 3 کہکشائیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ تصویر میں زمین کے علاوہ ملکی وے کہکشاں اور 2 پڑوسی کہکشائیں بھی شامل ہیں، اور مرکزی کہکشاں ملکی وے واضح طور پر درمیان میں دیکھی جا سکتی ہے، اور ملکی وے کے اوپر 2 دور دراز کہکشائیں نظر آ رہی ہیں جو زمین کے جنوبی نصف کرہ سے نظر آتی ہیں مگر ایک عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تصویر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے لی گئی ہے، اور زمین کا نچلا حصہ زمین پر شہریوں کی اور بجلی کی روشنیوں کی چمک دکھا رہا ہے۔ اس منظر میں اسپیس ایس کریو 9 ڈریگن کی کیپسول کا بیرونی حصہ بھی ہے، اور ڈان پیٹیٹ نے ایکس پوسٹ میں تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 3 کہکشائیں ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور میں نے ملکی وے اور 2 دیگر کہکشاؤں کی تصویر لی ہے۔ ناظرین ناسا کے معمر تجربہ کار خلاباز ڈان پیٹیٹ نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے ایک ناقابل یقین یہ جو تصویر لی ہے اس میں زمین، ملکی وے اور 2 میگلینک کہکشائیں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ یہ تصویر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے اوپر سے لی گئی ہے، اس کی کھڑکی سے لی گئی ہے، اور جب پیٹیٹ ایکسپیڈیشن 72 مشن پر تھے تو اس وقت انہوں نے یہ تصویر لی ہے۔ اور پیٹیٹ کہتے ہیں کہ خلا سے ستارے اور کہکشائیں دیکھنے کا الگ ہی مزہ ہے، اور انہوں نے خلائی اسٹیشن کی حرکت کے باوجود لانگ ایکسپوجر تصاویر لینے کے لیے اپنا ذاتی ٹریکنگ آلہ بھی بنایا ہے، اور ایسا نظارہ انسانی آنکھ کے لیے خواب جیسا ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ ابھی تک ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہماری زمین تو ایک نقطہ دکھائی دیتی ہے جب یہ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، اس میں بہت سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ادھر ناظرین اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کی، سوشل میڈیا کی، تو پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ امریکی اسٹار لنک کے بعد کئی چینی کمپنیاں بھی پاکستان آنے کو تیار ہو گئی ہیں۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروسز شروع کرنے میں دلچسپی ظاہر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے متعلقہ اداروں کو قواعد و ضوابط اور لائسنس کی شرائط کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے کنسلٹنٹ رپورٹ متعلقہ اداروں کو بھجوا دی ہے، اور پی ٹی اے کنسلٹنٹ کی گائیڈ لائنز کا جائزہ لے کر قواعد و ضوابط تیار کرے گی۔ موبائل فون کی ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے لنک ہونے کا پہلو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور قواعد و ضوابط اور میکانزم فائنل ہونے کے بعد کمپنیوں کی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ پاکستان خلا میں اپنے سیٹلائٹ بھی بھیج چکا ہے چین کی مدد سے، اور اب پاکستان کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے تحفظ کے لیے گروپ سے متعلق ایک نیا فیچر سیفٹی اوور ویو متعارف کرایا ہے۔ اس فیچر کا مقصد صارفین کو نامعلوم افراد کی جانب سے مشتبہ گروپس میں شامل کیے جانے سے بچانا ہے،
اور اب جب کوئی نامعلوم شخص جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں شامل نہیں ہے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کرے گا تو واٹس ایپ گروپ کی تفصیلات کے ساتھ سیفٹی ٹپس فراہم کی جائیں گی۔ اس گروپ بنانے والے کا نام، گروپ کی تشکیل کی تاریخ، اراکین کی تعداد اور آپ کو شامل کرنے والے شخص کی تفصیلات شامل ہوں گی، اور یہ معلومات صارفین کو گروپ کی صداقت جاننے میں مدد دیں گی، اور صارفین اس معلومات کی بنیاد پر گروپ میں رہنے یا نکلنے کا فیصلہ کر سکیں گے۔ وہ گروپ چیٹس بھی دیکھ سکیں گے، اور اگر کچھ مشتبہ لگے تو فوری طور پر گروپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب تک صارف گروپ میں رہنے کا فیصلہ نہیں کرتا گروپ کے نوٹیفیکیشن خودکار طور پر میوٹ رہیں گے، اور میٹا کے مطابق یہ فیچر اس وقت فعال ہوگا جب کوئی نامعلوم شخص صارف کو گروپ میں شامل کرے گا۔ یہ اقدام واٹس ایپ کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد صارفین کو آن لائن فراڈ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نے 6,80,000 سے زائد اکاؤنٹس پر پابندی بھی عائد کی ہے جو اسکیم سینٹر سے منسلک تھے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔